ایک زمانے میں ایور گرین کے پرانے گاؤں میں للی نام کی ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی۔ للی پورے گاؤں میں اپنی مہم جوئی اور اس کے ناقابل تسخیر تجسس کے لیے مشہور تھی۔ ایک دن گاؤں کے مضافات میں جنگل کی کھوج کے دوران وہ آئیوی کے الجھنے کے نیچے چھپے ایک پراسرار پرانے سینے سے ٹھوکر کھا گئی۔ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ للی نے خزانوں کی ایک شاندار صف کو ظاہر کرنے کے لیے سینے کو کھولا۔ چمکتے ہوئے قیمتی پتھر، قدیم نمونے اور ایک چھوٹا آراستہ قلم جو دوسری دنیا کی روشنی سے چمک رہا۔ دلچسپ ہو کر للی نے ہاتھ بڑھا کر قلم اٹھایا۔ اپنی انگلیوں کے پوروں سے ایک عجیب سی توانائی محسوس کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے قلم کو چھوا وہ ایک جادوئی چھڑی میں بدل گیا۔ اس کی نوک سے نرم چمک نکل رہی تھی۔ للی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں جب اسے اس جادوئی چیز کے اندر موجود طاقت کا احساس ہوا۔ ایک شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے چھڑی کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ للی نے اپنی کلائی کے ایک جھٹکے کے ساتھ یہ الفاظ کہے، میں تصور سے باہر عجائبات سے بھری ہوئی دور دراز زمین کا سفر کرنا چاہتی ہوں۔ ایک لمحے میں وہ روشنی کے بھنور میں لپٹی ہوئی تھی، اور جب وہ مدھم ہوئی تو اس نے اپنے آپ کو ایک دور کی بادشاہی میں ایک ہلچل سے بھرے بازار کے درمیان کھڑا پایا۔ اگلے دنوں میں للی نے جادوئی قلم کا استعمال لاتعداد مہم جوئی، چھپے ہوئے دائروں کی کھوج، صوفیانہ مخلوق سے دوستی کرنے اور قدیم اسرار کو کھولنے کے لیے کیا۔ ہر سفر کے ساتھ وہ سمجھدار اور زیادہ حوصلہ مند ہوتی گئی اور اس کے راستے کو عبور کرنے والے تمام لوگوں کی تعریف حاصل کی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا للی نے گھر کے لیے ترسنا شروع کر دیا۔ وہ سدا بہار کے مانوس مقامات اور آوازوں سے محروم رہی۔ بھاری دل کے ساتھ اس نے جادوئی قلم سے اپنی آخری خواہش سرگوشی کی، میں اپنے گاؤں واپس جانا چاہتی ہوں جہاں سے میرا سفر شروع ہوا تھا۔ ایک بار پھر قلم روشنی سے چمکا اور للی نے خود کو جنگل کے کنارے کھڑا پایا۔ سینے اور اس کے خزانے کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن اس کے ہاتھ میں اس نے پھر بھی جادوئی قلم پکڑا ہوا تھا جو اس نے تجربہ کیے ہوئے غیر معمولی مہم جوئی کی مستقل یاد دہانی تھی۔ اس دن کے بعد سے للی نے اپنے ارد گرد کی دنیا کو تلاش کرنا جاری رکھا، جادوئی قلم کا استعمال کرتے ہوئے اپنی ہمیشہ سے کھلنے والی کہانی میں نئے باب لکھے۔ اور اگرچہ وہ سدا بہار گاؤں واپس آ چکی ہے، لیکن اس کی روح ان عجائبات سے ہمیشہ کے لیے مسحور رہی جو اس نے دریافت کی تھی۔